معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو تخلیق کیا، اس دنیا میں بھیجا، بالخصوص جو لوگ مسلمان ہیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان کے اوپر شریعت اسلامیہ کے قواعد و ضوابط لاگو ہوتے ہیں، جن قواعد کے تحت رہ کر وہ مسلمان اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی اس حدود کو عبور کرتا ہے، ان قواعد و ضوابط اور اصولوں کو پس پشت ڈالتا ہے، تو وہ بندہ حقیقی معنوں میں مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے رزق کی، تو رزق جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہم اپنی کمائی حرام طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اپنی کمائی حلال طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ حلال بھی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، حرام بھی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز آیا حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ تو آقا مولا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بڑا ہی خوبصورت ارشاد صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہۃ، کہ حرام بھی بالکل واضح ہوتا ہے، حلال بھی بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں، جو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان امور کو چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ مشتبہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا اس نے گناہ کو یا حرام کو چھوڑ دیا، اور جو بندہ مشتبہ چیز کو اپنا لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنانے کی وجہ سے وہ بندہ گناہ کے اندر داخل ہو جائے، یا وہ بندہ حرام مال کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ یہ جو گناہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کے ارد گرد رہے گا، یا جس طرح ایک چراگاہ ہوتی ہے، اگر اس چراگاہ کے قریب کوئی جانور چرتا رہے تو ممکن ہے کہ وہ چرتے چرتے چراگاہ میں گھس جائے۔ یہی مثال اللہ کے محبوب نے دی ہے کہ گناہ جو ہیں یہ اللہ کی چراگاہیں ہیں، اگر آپ ان کے آس پاس رہیں گے، یعنی جو چیزیں متشابہات کے اندر ہیں، مشتبہات کے اندر ہیں، اگر آپ ان میں رہیں گے تو قریب ہے آپ اس گناہ کی وادی میں گھس جائیں، تو قریب ہے آپ اس گناہوں کے اندر بھی شامل ہو جائیں، یعنی حرام مال آپ کی اس کمائی میں شامل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو آپ زمین میں سے وہ رزق کھائیں جو حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ اسی طرح سورہ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب رسولوں کو بھی حکم ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ طیب چیزیں کھائیں، آپ پاک چیزیں کھائیں، آپ حلال چیزیں کھائیں۔ تو ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ اپنے اوپر لاگو کر لیں، اپنے اوپر فرض سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی کمائی کے اندر جو چیز شامل کرنی ہے وہ حلال کمائی ہونی چاہیے، وہ حلال کا رزق ہونا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ حرام سے بچنے کا
جو اللہ کے محبوب نے ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں جو چیزیں مشتبہات کے اندر آ جاتی ہیں، جن کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر آپ ان سے بچتے رہیں گے تو آپ آٹومیٹک حرام سے دور رہیں گے، اور آپ کے پاس جو رزق آئے گا وہ سارے کا سارا حلال کا رزق ہوگا۔